الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله ربنا العلي العظيم. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اور مبارک احادیث اور سنتوں کے جو ذخیرے آج ہمارے سامنے موجود ہیں اور جو ہمارے لیے اور ہماری ایمانی اور اخلاقی زندگی کے لیے بے انتہا قیمتی سرمایہ ہے، ان احادیث میں اور ان سنتوں میں ایک مستقل حصہ اور ایک مستقل باب ان احادیث اور ان ہدایات کا ہے جو آزمائش، فتنے اور ایمرجنسی حالات سے متعلق ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جو علم عطا فرمایا تھا، اس علم کے مطابق آئندہ قیامت سے پہلے امت کے سامنے کیا حالات آئیں گے اور امت داخلی سطح پر بھی اور خارجی سطح پر بھی کس طرح کی آزمائشی کیفیات سے دوچار ہوگی، پورا نقشہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں کھینچ کر رکھ دیا ہے۔ اور آج جو حالات ہمارے سامنے ہیں، ان حالات کو 1400 سال پہلے بیان کی گئی حدیثوں کی روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گویا آج کے حالات 1400 سال پہلے بالکل منکشف کر دیے گئے تھے، بالکل کھول دیے گئے تھے۔ جو آپ نے فرمایا اس کا ایک ایک حرف سچائی ہے، ایک ایک حرف کھلی آنکھوں ہم اپنی سماجی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔
آپ تصور کیجئے کہ جب 1400 سال پہلے صحابہ کے مجمع میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اے لوگو انی لأری الفتن تقع خلال بیوتکم کوقع القطر، اے لوگو میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنوں کی بارش ہوگی، اور جیسے برسات کے موسم میں بارش کے قطرے لگاتار ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے ہیں، ایسے ہی فتنوں کا سیلاب آئے گا، اور کیا چھوٹا کیا بڑا، کیا عام کیا خاص، کیا دولت مند کیا غریب، کیا شہری کیا دیہات کا رہنے والا، کیا پڑھا لکھا کیا ان پڑھ، ہر شخص فتنوں کی زد میں آئے گا، اور کوئی اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ نہیں رکھ سکے گا۔ جب 1400 سال پہلے یہ بات کہی گئی تھی تو اس کا عملی نمونہ اس دور کے لوگوں کے سامنے نہیں تھا، لیکن آج ہم اس کے عملی نمونے اپنی سماجی زندگی میں، اپنے سامنے کے منظرنامے میں کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ امت کو چاروں طرف سے فتنوں نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور یہ فتنے انفرادی بھی ہیں، اجتماعی بھی ہیں، قومی بھی ہیں، خارجی بھی ہیں، داخلی بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، علاقائی بھی ہیں، ملکی بھی ہیں، بین الاقوامی بھی ہیں۔ ہر سطح پر فتنوں نے اور فتنوں کی الغار نے اور فتنوں کے حملوں نے امت کو اپنے حصار میں، اپنے گھیرے میں، اپنے نرغے اور اپنی لپیٹ میں لے رکھا۔ ہمیں اس وقت نہ جانے کس کس طرح کے چیلنجوں کا سامنا ہے، ہماری اپنی مذہبی، انفرادی، پرائیویٹ، پرسنل زندگی میں بھی، اور ہماری اپنی اجتماعی، معاشرتی، سوشل زندگی میں بھی، ہماری ملی اور قومی اور مذہبی اور اجتماعی زندگی میں بھی، چاروں طرف سے فتنوں نے امت کو یلغار میں لے رکھا ہے، اور ایک فتنہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا اس سے زیادہ خطرناک فتنہ اپنا منہ کھول کر ہمارے سامنے آتا ہے، اور امت حیران و پریشان رہتی ہے۔ اس کی تفصیل بہت لمبا موضوع ہے، لیکن جو بات میں آج کی اس مجلس میں چند منٹوں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ امت چاروں طرف سے فتنوں کے نرغے میں آ جائے گی، تو اس وقت قدرتی طور پر یہی سوال صحابہ کرام کے دلوں میں پیدا ہوا تھا کہ فتنوں کے ماحول میں، فتنوں کے زہر سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی تدبیر کیا ہوگی۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرما رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب فتنے آئیں گے، تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح لگاتار مسلسل تہبتیں، ایسے فتنے جس میں سب سے زیادہ خطرے میں ایمان ہوگا۔ آدمی صبح کو ایمان والا ہوگا، شام کو ایمان سے محروم ہو چکا ہوگا، شام کو ایمان سلامت ہوگا، صبح ہوتے ہوتے ایمان رخصت ہو چکا ہوگا۔ ایسے خطرناک فتنے جو ایمان کو لپیٹ میں لیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، حضرت علی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مل مخرج من الفتن، فتنوں سے نجات کی صورت کیا ہوگی؟ فتنوں سے نجات کیسے ملے گی؟ مسلمان کون سی تدبیر اختیار کرے کہ وہ فتنوں کے ماحول میں اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو، اپنے عقیدے کو، اپنے کردار کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو جائے، فتنوں کے نقصانات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو جائے؟ اس کے لیے کیا تدبیر اختیار کرنی ہوگی؟ کوئی لمبا چوڑا جواب اس سوال کا نہیں دیا گیا آقا کی طرف سے، دو لفظوں کا جواب فرمایا، القرآن الکریم،
اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لو. جو مسلمان قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو فتنوں کے ماحول میں فتنوں سے محفوظ فرما دیں گے. ہماری عقل اسے قبول کرے یا نہ کرے، ہماری عقلیں مادہ پرست ہو چکی ہیں، ہماری عقلیں دنیا کی رنگینیوں پر فریفتہ ہو چکی ہیں، ہماری عقلیں دنیا کے حساب و کتاب کے مطابق جمع تفریق کرنے کی عادی ہو چکی ہیں. تو ہماری عقلوں کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے یا آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ پتھر کی لکیر ہے، اور آپ کے فرمائے ہوئے کے علاوہ کچھ بھی سچ نہیں ہو سکتا. سچ وہی ہے جو آقا کی زبان سے نکلا ہے. اگر ہم یہ مانتے ہیں تو ایمان والے ہیں، اور اگر نہیں مانتے تو ہم کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. فرمایا فتنوں سے حفاظت کا راستہ صرف قرآن ہے، اور پھر فرمایا ہوا حبل اللہ المتین، یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، جو اسے پکڑ لیتا ہے اسے دنیا کی تمام فتنہ سامانیاں اپنے فتنے میں اور اپنے دام میں پھنسانے میں کامیاب نہیں ہو پاتی. فرمایا ہوا صراط اللہ القویم، قرآن اللہ تعالیٰ کا سب سے سیدھا راستہ ہے، جو اس راستے پر چلتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا. اور یہ تو خود قرآن میں فرمایا گیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. یہ قرآن کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، اسی راستے پر چلو، دوسرے راستوں پر چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور قرآن کے راستے پر چلو گے تو ہدایت کا سرا تمہاری پکڑ میں رہے گا. تو یاد رکھا جائے، آج جن اندرونی اور بیرونی فتنوں نے ہم کو اور آپ کو چاروں طرف سے اپنے نرغے میں لے رکھا ہے، جو آلات ہمارے سامنے ہیں، آزمائشوں کی جو صورتحال ہمارے سامنے ہے جس سے ہم دوچار ہیں، اس سے حفاظت کا راستہ یہ ہے، اور اپنے ایمان و یقین کو، اپنے کردار و عمل کو، اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو فتنوں کے زہرناک اثرات سے محفوظ رکھنے اور بچا کر رکھنے کی واحد اولین اصل بنیادی بیسک تدبیر یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں. اور یاد رکھا جائے، قرآن سے رشتہ مضبوط کرنے کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن کا احترام ہو جائے، صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن کے کچھ حصے کی تلاوت کر لی جائے، صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کو سن لیا جائے، صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کا کچھ ترجمہ انفرادی یا اجتماعی طور پر پڑھ لیا جائے اور اسی کو کافی سمجھا جائے. قرآن سے تعلق کے معنی یہ ہے کہ قرآن ہمارے پورے وجود میں سرایت کر جائے، ہمارے پورے سراپا کا تعلق قرآن سے ہو جائے، ہمارے پورے جسم کا تعلق قرآن سے ہو. یہ بات پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کی جا چکی ہے. ایک ہے ہماری آنکھوں کا تعلق کلام الہی سے، ایک ہے ہمارے کانوں کا تعلق کلام الہی سے، ایک ہے ہماری زبان کا تعلق کلام الہی سے، ایک ہے ہمارے دل، ہمارے دماغ، ہمارے سینے اور عقل و قلب کا تعلق کلام الہی سے، اور ایک ہے ہمارے اعضاء کا تعلق کلام الہی سے. ہم اپنی آنکھوں سے محبت کی نگاہوں سے کلام الہی کو دیکھیں، اپنے کانوں سے محبت کے ساتھ کلام الہی کو سنیں، اپنی زبان سے کلام الہی کی تلاوت کا معمول اختیار کریں، اپنے اعضاء کو کلام الہی کے احکام پر عمل کی سمت میں لگائیں، اپنے دماغ میں کلام الہی کے الفاظ کو، معانی کو، ہدایات کو، تعلیمات کو، اصول کو محفوظ کریں. ہمارے دل کا، ہمارے دماغ کا، ہماری آنکھوں کا، ہمارے کانوں کا، ہماری زبان کا، ہمارے اعضاء کا کلام الہی سے تعلق ہو. اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے
کہ اس پر ایمان رکھنے والے تمام افراد چھوٹے ہوں یا بڑے، مرد ہوں یا خواتین، جوان ہوں یا ادھیڑ، بچے ہوں یا بوڑھے، کوئی شخص ایسا نہیں ہونا چاہیے جو قرآن کریم کی تعلیم سے محروم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم کو بالکل فرض عین کا درجہ دیا ہے، اور اس کا سب سے پہلا درجہ ہے ناظرہ قرآن مجید، اس سے اوپر کا درجہ فضیلتوں والا ہے حفظ قرآن و تجوید قرآن، اور اس سے اوپر کا درجہ ہے قرآن کے علوم کو سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری عزت قرآن سے جوڑی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، جائزہ لیجئے، کتنے مسلمان ہمارے اس خطے میں آباد ہیں، اور ہم نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کتنی فیصد قرآن مجید کی تعلیم کا کل وقتی یا جز وقتی مدرسوں، مکتبوں، مسجدوں میں داخل کرا کر یا پرائیویٹ سطح پر پرسنل طور پر اپنے گھروں میں مضبوط و مستحکم انتظام کر کے قرآن کریم کی تعلیم سے اپنے بچوں کو جوڑنے کا فیصلہ کیا۔ آپ انتظار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نصرت کا، آپ منتظر ہیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم کے۔ ہم آپ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بدر کے میدان میں صحابہ کی جیسی مدد کر چکا ہے، آج کے ان حالات میں ہماری اسی طرح مدد کرے گا۔ ہم یہ انتظار کر رہے ہیں، توقع کر رہے ہیں، لیکن ہم ان اصول کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو اصول اللہ کی نصرت کو لانے کا باعث ہوتے ہیں۔ ہم اس طریقے پر چلنے کو تیار نہیں ہیں جو طریقہ اللہ کی مدد کے اترنے کا ضامن طریقہ ہے۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، حالات کی خطرناکیاں بہت بڑی ہوئی ہیں، اور وقت کی گنجائش بہت کم ہے۔ ہمارے لیے یہ موقع فیصلہ کن موقع ہے کہ ہم اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بنیادی طور پر یہ فیصلہ کریں کہ ان کو دین کی تعلیم سے اور اخلاقی تربیت سے جوڑنا ہے۔ ہماری سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ ہم نے اپنی ترجیح بدل دی ہے۔ جو چیز ہماری عملی زندگی میں پہلے مرحلے میں ہونی چاہیے تھی، ہم نے اسے سیکنڈ یا تھرڈ یا اس کے بعد کا درجہ دیا ہوا ہے، اور جو چیز ہماری عملی زندگی میں دوسرے یا تیسرے مرحلے پہ ہونی چاہیے تھی، ہم نے اس کو پہلا مرحلہ دے رکھا ہے۔ اپنی اولاد کو دنیا کی تعلیم کے اعتبار سے اعلیٰ معیار تک پہنچانا، اعلیٰ درجے کا ڈگری ہولڈر بنانا، ان کے معاشی مستقبل کو محفوظ کرنے کا انتظام کرنا، اللہ کی قسم کھا کر اللہ کے گھر میں کہا جا سکتا ہے ایمان والے کی پہلی ترجیح نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایمان والے کی سیکنڈ یا تھرڈ درجے کی ترجیح ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس کی اہمیت نہیں ہے، لیکن ہاں یہ ضرور کہا جا رہا ہے، اور قسم کھا کر کہا جا رہا ہے، اللہ کے گھر میں کہا جا رہا ہے، اللہ کے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہا جا رہا ہے کہ یہ دوسرے اور تیسرے درجے کی چیز ہے۔ ہم نے اس کو نمبر 1 پر رکھا۔ سب سے پہلی چیز ہمارا دین ہے، سب سے پہلی چیز ہماری نسلوں کا ایمان ہے، اور اپنی نسلوں کے ایمان و دین کو سلامت رکھنے کا 2 ہی راستہ ہے۔ ان کی دینی تعلیم کا انتظام کیجئے، ان کی اخلاقی تربیت کی فکر کیجئے۔ آپ کے علم میں تیسرا راستہ ہو تو آپ بتائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں قرآن مجھے یہ بتاتا ہے، حدیث پاک مجھے یہ بتاتی ہے، سلف کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان 2 راستوں کے علاوہ نسلوں کے ایمان کو سلامت رکھنے کا تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ ان کی دینی تعلیم کا انتظام کیجئے، ان کی اخلاقی تربیت کا انتظام کیجئے، اپنے گھر کے ماحول کو دین کا ماحول بنائیے، یہ پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ اس کے بعد دوسرے درجے میں آپ ان کو دنیاوی اعتبار سے، ڈگری کے اعتبار سے، دولت و معاش کے اعتبار سے جس قدر بھی مضبوط بنا سکتے ہو بہتر ہی بہتر ہے، لیکن یہ دوسرے اور تیسرے درجے کی چیز ہے۔ ہمارے لیے بدنصیبی ہوگی اگر ہم پہلے درجے کی چیز کو سیکنڈ اور تھرڈ درجہ دے دیں، اور سیکنڈ اور تھرڈ درجے کی چیز کو پہلا درجہ دے دیں۔ یہ بنیادی غور کرنے کی بات ہے۔ بار بار مختلف پیرایوں میں اس منبر سے یہ بات
کہنے والا اپنے کو مخاطب بنا کر بھی کہتا ہے اور آپ سب کو مخاطب بنا کر کہتا ہے، اللہ کے واسطے ان حالات میں ہم ہوش کے ناخن لیں۔ کبھی تنہائی میں آپ غور کریں آنکھیں بند کر کے کہ دنیا کے حالات کس رخ پر جا رہے ہیں اور ملت کس طرح کے چیلنجوں کا سامنا کر رہی ہے، اور ہم نے اپنی نسلوں کے ایمان اور یقین کو سلامت رکھنے کے لیے تدبیریں جو ضروری اختیار کرنی تھی ان کو اختیار کرنے میں کیسی غفلتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہمیں بیدار ہونا پڑے گا، اپنی اولاد کو عصری تعلیم سے زیادہ، عصری تعلیم سے پہلے دینی تعلیم کا اور ان کی اخلاقی تربیت کا انتظام کرنے کی فکر کرنی پڑے گی۔ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ گلی گلی اور علاقے علاقے اور محلے محلے دینی تعلیم و تربیت کے ادارے موجود ہیں، مدرسے موجود ہیں، مکاتب موجود ہیں، مستقل کل وقتی انتظام کی صورتیں موجود ہیں، جز وقتی انتظام کی صورتیں موجود ہیں، قرآن اور دین پڑھانے والے موجود ہیں۔ کمیاں اگر تلاش کی جائیں گی تو نبیوں کے بعد تو ہر ایک میں کمی نکل آئے گی، لہذا کمیوں پر نظر نہ رکھیے، جو بنیادی کام دین کا ہو رہا ہے اس پر نظر رکھیے اور اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کی دینی تعلیم اور اخلاقی تربیت پر توجہ رکھیے۔ یہی ہمارے لیے بنیادی طور پر کرنے کا کام ہے، اور موجودہ فتنوں سے اور حالات کی خطرناکیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی یہی بنیادی صورت ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔